ریسرچز بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ مذہب کا کتنا اہم کردار ہے ڈپریشن سے فائٹ کرنے میں. میں اس کا انکار نہیں کرتا, مذہبی لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. مطلب بڑے بڑے نیک لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا فرق کر لیں. میں نے کسی نیک بندے کو یا مذہبی بندے کو ایگزسٹینشل ڈپریشن میں نہیں دیکھا. ایگزسٹینشل ڈپریشن اور کلینکل ڈپریشن فرق ہے. کلینکل ڈپریشن سمپلی امبیلنس ہے کیمیکلز کا, کیمیکلز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, کچھ جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں, آپ کے خاندان سے آ رہی ہوتی ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, وہ ہو جاتا ہے. میں بات کروں ایگزسٹینشل ڈپریشن کہ ایسی ڈپریشن مومن کو نہیں ہوتی کہ یار میرا مقصد کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے, اور وہ خالی خالی فیل کرے. میں نہیں مانتا کہ ایک ایسا مومن مسلمان جس کو دین کا نالج ہے, جس کو اللہ کی معرفت ہے, اس کو یہ ڈپریشن ہونے لگے, ایگزسٹینشل ڈپریشن ہونے لگے کہ میں کر کیا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انشرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا کہ اے نبی کیا ہم نے تم سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا, یعنی تم سوچتے تھے کہ میں کیا کروں, مطلب میری ڈائریکشن کیا ہے. اسی طرح سورہ ضحیٰ میں دیکھ لیں کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دے دی, ہم نے تمہیں ڈائریکشن نہیں دے دی. تو یہ آیات پہ غور کرنا چاہیے کہ مسلمان ڈائریکشن لیس نہیں ہے. ہاں اسے اور چیزوں پہ ڈپریشن ہو سکتی ہے, انسان ہے, فائنینشیل لاس پہ ہو سکتی ہے, اسے کبھی اولاد کی طرف سے مسئلہ, یہ وقتی ہے, لیکن وقتی ہے. یہ اس میں بھی جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے وہ جب اس کو ریلیجن کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے تو وہ پھر کازز ہمیں دیتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. اب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور ضرور بہتری ہے. صحیح بات. فلائٹ نمبر 209A, ایک بچی جو بڑی غریب تھی, یہ پڑھتی ہے, اچھا, اور محنت مشقت کرتی ہے, اس کو کیمبرج یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل جاتی ہے. اب زندگی کے علی دن تبدیل ہونے لگے ہیں. اب سارے خوش ہیں کہ اب بیٹی جائے گی, پڑھے گی بھی, اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ اس کے بعد زندگی میں بہار آئے گی. جیسے ہی وہ اپنا بیگ پکڑتی ہے, اپنا ٹیچی کیس پکڑتی ہے, ہاتھ میں پاسپورٹ لیتی ہے, باہر نکلتی ہے, سنیچر آتے ہیں اور سب کچھ چھین کے بھاگ جاتے ہیں. ایک گھر میں ماتم سی کی کیفیت پیدا ہو بد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک 12 بجتے ہیں, 12 بجے فلائٹ اڑنی تھی, 12:03 پہ فلائٹ اڑتی ہے, اڑتے سار ہی ہوا میں کریش کر جاتی ہے, اور وہ ساری بد دعائیں دعاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے تو ہماری بیٹی کو صرف بچا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی وہ چور نہیں تھے, وہ سنیچر نہیں تھے, وہ تو فرشتے تھے ہمارے لیے, وہ تو آپ کی رحمت بن کے ہمارے گھر میں آئے تھے. یعنی یہ واقعتاً ایسا ہے, یعنی آپ کو جس چیز کا کوئی نقصان یا نفع ہو رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بادشاہ ہے. اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا, اس کی عادت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ امیر محترم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوتا ہے. شکار پہ گئے, ان کی انگلی کٹ گئی. اچھا, انگلی کٹی, اور جب آئے تو دوسرے جو اسے جیلسی فیل کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ انگلی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. کہا کہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا ہوا ہے. خیر اس کو زندان میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ وہ شکار کرنے کے لیے جاتا ہے, جانگلیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. جانگلیوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہوں گے اپنی ریاست میں, آج ہمارے ایک معبود کی بلی چڑھانی ہے, اس کے لیے تم میسر آئے ہو. اور جب اس کا سارا جو ہے وہ ایگزامینیشن کیا گیا, جب انگلی پر بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیمیج ہے, یہ تو آؤٹ فٹ ہے, یہ تو ہماری قربانی, معبود کی قربانی کے لیے. اس دن اس کو پتہ چلا کہ ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے واقعی اس میں خیر ہوتی ہے. اور علی بھائی بڑے بڑے ایسے واقعات کے بظاہر لگ رہا ہے 2002 میں جولری شاپ تھی میری, لاس ہوا, سب کچھ ختم ہو گیا. اس لاس میں سٹریس میں مبتلا کر دیا گیا, ٹینشن میں چلا گیا. اس ٹینشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم و عرفان اور اس کی معرفت میسر آئی. 2007 میں نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. آج آپ کے پاس بیٹھا. یعنی وہ آپ سمجھیں کہ وہ بزنس کرائسس جو تھا یا وہ بزنس فلاپ ہونا, وہ کامیابی کی سیڑھی ثابت ہوا. میں اسی سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا. امام عمر سلیمان ہے, ایک ویسٹ کے اسکالر ہیں, وہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور وہ ان کے بچے میرے پاس حفظ کر رہے ہیں, میرے ادارے میں قرآن حفظ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں. کہتے ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ چلیں آج نا میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہوں, انشاءاللہ فائدہ دے گی لوگوں کو.
کہتے کہ میں ہندو فیملی سے تھا اور میں MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا. امریکہ میں رہتا تھا, ہندو فیملی سے تھا. تو میں نے بڑی محنت کر دی, مطلب راتیں جاگنا اور سارا کچھ میں نے لگا دیا MBBS میں. کس طرح میں آئی گیٹ انٹو دا میڈیکل اسکول, کس طرح میڈیکل اسکول میں چلا جاؤں. نہیں ہو سکا, اسپیشلی جہاں وہ چاہتے تھے. 1 سال کہتے میں ڈپریشن میں رہا, بڑا میں کہتے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کی. مطلب کوئی چیز مجھے چین نہیں, مطلب میرا مقصد ختم ہو گیا کہ اگر میڈیکل نہیں ہے تو بس پھر کچھ نہیں ہے. بہرحال پھر لوگوں نے کاؤنسلنگ کی, گھر والے آئے, انہوں نے منت ترلا کی یار آگے بڑھو یہ وہ. کہتے خیر میں نے پھر IT میں ایڈمیشن لے لیا. ایک یونیورسٹی میں گیا, وہاں پہ میں ہاسٹل میں تھا اور میرا روم میٹ تھا. کہتے وہ مسلم تھا. تو کہتے میں اس کو رمضان میں دیکھتا تھا قرآن پڑھتے, پھر وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا تھا. میں انٹریگ ہوتا تھا, بڑا کیوریس ہوتا تھا. تو کہتا بس اسی طرح آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی, میں نے اس سے بات چیت شروع کی, اس نے مجھے اسلام کا تعارف کروایا. تو کہتا کہ آج اس کی وجہ سے مسلمان ہوا اور آج ماشاءاللہ میرے بچے آپ کے پاس حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. یعنی دیکھیں کہ اگر میں میڈیکل میں جاتا تو پتہ نہیں وہاں میرا روم میٹ کون ہوتا, وہاں میری زندگی کیا ہوتی. آپ سمجھے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاتا, ایک سرجن بن جاتا, پروفیسر بن جاتا. لیکن اللہ میسر نہ آتے. اور دیکھیں کہ اللہ اسے لائے وہاں پہ, یعنی ہارٹ بریک کرا کے. جب ہارٹ بریک ہوتا ہے تب تو اللہ اور انسان کو سمجھ آتا ہے. سبحان اللہ. آج کے اسٹوڈنٹس کی سوسائڈ کی ایک کازز میں سے ایک کاز یہ بھی ہے علی بھائی کہ جو بریک اپس ہو رہے ہیں جی, اور ہم پتہ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ جانا یہ زندگی کا اختتام ہے, جبکہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک زندگی برآمد ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر کوئی آپ سے چھوٹ رہا ہے, جا رہا ہے, تو اس کو کہیے کہ قالو سلامہ, مہربانی, آپ کی مہربانی. وہ اصل میں آپ کے لیے تھا ہی نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کہیں کوئی بہت بہترین انتظام کر رکھا ہے. اس کے لیے اللہ نے اس سے آپ کی خلاصی کی ہے. یعنی یہ بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی آپ نے بتائی ہے کہ اس میں انسان مایوس. سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو غم ملتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے, کیا بات, تو اجر پاتا ہے. اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا تو دونوں اطراف سے ہی کسی صورت میں خسارے والا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض اوقات انسان کو کسی چیز پہ نعمت ملتی ہے, اس کا وہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت سے کہیں بڑا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم نے یہ سمجھا, یعنی یہ ایک آج کا ہمارا جو بچہ ہے, جو نوجوان ہے, اس کو چھوٹا سا سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کسی سزا میں یا کسی عذاب میں مبتلا کر دیا. بالکل بالکل, فوراً یہ آتا ہے ان کے مائنڈ میں. وہی بیچارہ سمجھ نہیں رہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, کہتے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں, یا کفارہ سیئات یا رفع درجات. یا تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے کیا بات ہے, کیا آزمائش آتی ہے, یا پھر اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. میرا بچہ آج کا یہ کیوں نہیں سمجھ رہا. اور سورہ نساء میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں پنش کر کے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے میرے خیال میں نکال بھی لیتا ہوں کہ جب تم شکر کر رہے ہو تو کیوں اللہ تمہیں پنش کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ یعنی اللہ سبحانہ کیوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر. بس وہی بات ہے وارث بھائی کہ بتانے والا, اصل میں بتانے والا ہونا, بچوں کے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں تو پھر ہی بچے جو ہے نا ان کو بڑی تقویت ملے گی. اور ماشاءاللہ یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا, although کمیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہوتی ہیں, لیکن ماشاءاللہ یوتھ کلب کا جو یہ کام ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ماشاءاللہ آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, شروع سے ہیں الحمدللہ. تو یہ کام ماشاءاللہ جو اللہ نے لیا یوتھ کلب سے کہ یونیورسٹیز میں ہم گئے اور وہاں پہ ایک کنٹینٹ دیا ہم نے بچوں کو, پھر پوڈ کاسٹ جنریٹ کیے. آپ یقین کریں میں ونڈز آف چینج پہ جاتا ہوں, ہم سارے اسپیکر جاتے ہیں, وارث بھائی آنسو ہوتے ہیں بچوں کے. میں کوئی اللہ معاف کرے اپنے منہ تعریف نہیں, یوتھ کلب کی کوئی وہ تعریف نہیں, صرف اللہ کا یہ کرم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ, لیکن اللہ نے کام لیا ہے. بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں
آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نے یہ ویڈیو دیکھی, یہ پوڈ کاسٹ دیکھا, وی ور آن دا ورج آف سوسائڈ, وی ور آن دا ورج آف ڈپریشن, اینڈنگ آر سیلس. الحمد للہ ہم اس چیز سے بچ گئے, تو یہ شکر الحمد للہ. اور میں کہتا ہوں ابھی کام کم ہے, ابھی بہت کام ہونے والا ہے وارث بھائی. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. کتنی آرگنائزیشن ہے, ہم سب کو مل کے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. ان بچوں کو نا ضرورت ہے, گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. علی بھائی آج میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے سب سے پہلے بچوں سے معذرت کی کہ بیٹا شاید ہم آپ لوگوں تک وہ پیغام ڈلیور ہی نہیں کر سکے جو ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے. صحیح بات, صحیح بات. ممکن ہے کہ جو بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں, کاش کہ ہم ان تک پہنچتے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچاتے, تو شاید وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے معروب ہو کے اس دنیا سے یعنی اس طرح نہ جاتے جس طرح کہ ان کو یعنی وہ گئے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے تو ان سے معذرت کی. واقعی صحیح آپ نے, کئی بچے مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی یہ یوتھ کلب کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ جو پردہ ہے, یہ جو داڑیاں ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک نسبت ہماری قائم ہو گئی, تو اس میں یہ یوتھ کلب کی برکت سے. تو الحمدللہ یہ تو اکثر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں انڈیا سے کہ انڈیا سے بچیاں جو ہیں وہ آپ کے جرمن سے مجھے ایک بچے نے کہا کہ عبدالوارث بھائی جب بھی آپ علی بھائی سے ملاقات کریں تو میرا سلام ان سے عرض کیجیے گا. تو یہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شاید ہمیں اتنا ہم نے کام نہیں کیا جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل ذرائع اور ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ جو ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, کوئی پابندیاں ہیں, جو اسٹڈی لوڈ ہے, وسائل کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ہاں, ایسی ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے اگر واقعی پریشانی کی وجہ سے کوئی خودکشی کرنے کا مقام ہوتا نا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے برہنہ کر کے نکال دیا گیا. سبحان اللہ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ایسے اونٹ دوڑائے کہ جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے. صحیح بات. ہمارے حال ہی میں ایک یعنی نیو مسلم بچی ہے خنسا, جی جی, علی بھائی جب اس نے اسلام قبول کیا تو شوہر نے چھوڑ دیا. اچھا. بچے چھین لیے اور وہ بچوں کو ترستی تھی دیکھنے کے لیے. اور ایک دن اس کو پیغام پتہ کیا ملتا ہے کہ آپ کا بچہ جس کا سر ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا ہے انتقال کر گیا ہے. اور میں اس کو لاہور سے حافظ آباد فاروق آباد جب لے کے جا رہا تھا تو میں صرف یہ آبزرو کر رہا تھا کہ یہ چیخو پکار کیوں نہیں کر رہی, یہ واویلا کیوں نہیں کر رہی, یہ ناشکری کیوں نہیں کر رہی. اور جب اس نے دیکھا اس کو تو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے اور صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ اللہ کو اگر ایسے ہی مجھ سے جو ہے وہ مطلوب ہے تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, یا اللہ مجھ سے ایسے میں راضی ہیں تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے ہی راضی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ, یعنی اگر خودکشیوں کو اب یعنی کرنی ہوتی تو پھر ان مقامات جو ہے نا, لیکن اس کو پتہ ہے کہ ہم تو اس دنیا میں آئے ہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تم نے آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ آپ مجھ سے اگر ایسے راضی ہیں تو میں بھی آپ سے ایسے ہی راضی ہوں.